السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کے اور آپ کی فیملی کو۔ دوستو، ابھی حال ہی میں جو حادثہ ہوا لاہور موٹر وے کا، یوزلی میں ان ٹاپکس پہ بات نہیں کرتا، لیکن اس حادثے کی وجہ سے میرا دل بڑا دکھی ہے۔ ایک فیملی لاہور سے نکلتی ہے اپنی گاڑی پر گجرانوالہ کی طرف، رستے میں ان کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ وہ خاتون اپنے بھائی کو کال کرتی ہیں کہ یہاں پر یہ میرے ساتھ سچویشن پیش آ گئی، آپ میری مدد کو آ سکتے ہیں۔ ان کے بھائی ان کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ میرا یہاں آنا پاسبل نہیں ہے، آپ بہت دور نکل چکے ہو، تو آپ ایسا کرو کہ لاہور موٹر وے پولیس کو کال کرو اور ان سے مدد طلب کر لیں، شاید وہ آپ کو پیٹرول وغیرہ مہیا کر دیں۔ لاہور موٹر وے پولیس کو کال کی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ ہیں وہ ہمارے حدود میں علاقہ نہیں آتا، تو ہم آپ کی مدد کو نہیں آ سکتے۔ وہ خاتون اپنی گاڑی سائڈ پہ پارک کر کے مدد کا انتظار کرتی ہیں۔ وہ گاڑی میں ہی ہوتی ہیں، اتنے میں چند لوگ ان کی گاڑی کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اب وہ خاتون بھانپ جاتی ہیں کہ یہ ان کی نیت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اپنی گاڑی کو لاک کر دیتی ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں دروازہ کھولیں، شیشے کھولیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو بھی انہوں نے کچھ کہا، لیکن وہ خاتون اپنے جو ونڈوز ہوتی ہیں ان کو اوپن نہیں کرتی، کھولتی نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان حضرات نے، ان لوگوں نے، ان درندوں نے ان کی گاڑی کے شیشوں کو توڑا، اس خاتون کو ان کے بچوں کے سامنے گاڑی سے باہر نکالا، اجتماعی زیادتی کی۔ اجتماعی زیادتی کرنے کے بعد، ریپ کرنے کے بعد، انہوں نے اس عورت پر تشدد کیا، اور جب تشدد ہو چکا تو تب ہماری موٹر وے پولیس اور یہ جب نیوز چلی تو یہ سارے اس کے ریسکیو کو پہنچے۔ اب مطلب یہاں پر یہ کہنے کا ہے کہ اگر بات ہمارے میڈیا، دیکھیں آپ اس میں رول پلے کیا کر رہا کہ عورت کو اس رستے سے نہیں جانا چاہیے تھا، عورت کو اس رستے سے نہیں جانا چاہیے تھا، اکیلی عورت کیوں نکل گئی، فلاں کیوں نکل گیا۔ یہ ڈیبیٹ ہے نہیں، ڈیبیٹ یہ ہے کہ وہ حادثہ ہوا کیوں، اور ہونے سے پہلے کے جو حالات ہیں۔ اگر لاہور موٹر وے پولیس کو کال چلی گئی ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ ایسا کرٹسی کے طور پر ہی مدد کرنے کو چلا جاتا ہے، ایریا، حدود، ڈویژن جو بھی ہے۔ اور اتنا دردناک واقعہ، اس کے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کی ماں کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کی گاڑی کو توڑا جاتا ہے، اور اس کو وہیں پر چھوڑ کر وہ لوگ فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے لیے تو بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور جو بھی دل رکھتا ہے اس کے لیے ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے کہ ایک ماں کے ساتھ اس قدر بے دردی سے زیادتی کی جاتی ہے۔ ہمیں کچھ سیریسلی سوچنا ہوگا۔ ہمارے ہاں اب زینب کا کیس ہوا جو قصور میں تھی، اس کے ساتھ چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی، قصور میں تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اور میرا یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمران خان کا مینیفیسٹو تھا الیکشن کے دوران کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح خوشگوار بنائیں گے، انصاف، تحریک انصاف، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا ابھی تک اس بارے میں بیان آیا نہیں ہے۔ وہ خاموش ہیں، ان کی کابینہ خاموش ہے، کسی کا بیان نہیں آیا۔ اور ہمارے ہاں اگر ریپسٹ پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کی قانون میں سزا ہے تاعمر قید، اور تاعمر قید مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی فیئر نہیں ہے۔ ایک عورت کی عزت چلی جاتی ہے، ایک عورت کو اس قدر کرب اور دردناک اور اس قسم کے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ آرام سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے، اپنی عمر کاٹتا ہے۔ ہمیں ایز اے نیشن ایک ریپسٹ کو اس قدر ایگزیمپلری سزا دینی چاہیے کہ اگر کوئی ریپ کرنا بھی چاہے تو 100 بار سوچیں۔ ہمیں اس کو، میں تو چاہتا ہوں ایسا ہو کہ بازار میں اس کو لٹکا کے پھانسی دی جائے۔ ایک ایگزامپل سیٹ کر دیں یار، مطلب آپ اسلام کے قوانین کے مطابق ہی چلیں تو اس کو سنسار کر دو، اس کو مار دو، اس کو ایک ایگزامپل سیٹ ہو، لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھے۔ لوگوں کے دلوں میں قانون کا ڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ پیسے سے سب کام پاکستان میں ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ دندناتا پھرتا ہے، جس کے پاس تعلقات ہیں وہ دندناتا پھرتا ہے، وہ جو چاہیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں، انٹل اور انلیس اللہ کی اس پہ گرفت نہیں آتی۔ تو ہمیں کچھ ایسی سزائیں مقرر کرنی چاہیے، ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے، ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے، ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے تاکہ آئندہ اگر کوئی بھی ایسی حرکت کرنا چاہے تو 100 بار سوچے۔ اور بس اس کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتا، میں صرف ویڈیو بنا سکتا ہوں۔ اگر کسی اہل ذوق اور اہل
جو اقتدار میں ہیں ان کے پاس یہ چلی جائے تو کچھ ایسا کر دیں۔ بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنی احتیاط اپنے سب کچھ آپ نے اپنا خود ہی ہینڈل کرنا ہے۔ کو ہم یہ آپ گورنمنٹ کے لیے صرف ایک نمبر ہیں۔ اکثر آپ سنتے ہوں گے فلاں حادثے میں اتنے لوگ مر گئے، فلاں اتنے مر گئے، یو جسٹ اے نمبر۔ تو آپ اپنی فیملی، اپنے باقی سارے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر ان کو سیٹ کر کے نکلیں، اور اگر آپ کو اتنی رات کا سفر کرنا ہے تو ہر چیز کو آپ دیکھ کر چلیں اور ایک اچھا ایٹماسفیئر بنائیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کے اور آپ کی فیملی کو۔ دوستو، ابھی حال ہی میں جو حادثہ ہوا لاہور موٹر وے کا، یوزلی میں ان ٹاپکس پہ بات نہیں کرتا، لیکن اس حادثے کی وجہ سے میرا دل بڑا دکھی ہے۔ ایک فیملی لاہور سے نکلتی ہے اپنی گاڑی پر گجرانوالہ کی طرف، رستے میں ان کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ وہ خاتون اپنے بھائی کو کال کرتی ہیں کہ یہاں پر یہ میرے ساتھ سچویشن پیش آ گئی، آپ میری مدد کو آ سکتے ہیں۔ ان کے بھائی ان کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ میرا یہاں آنا پاسبل نہیں ہے، آپ بہت دور نکل چکے ہو، تو آپ ایسا کرو کہ لاہور موٹر وے پولیس کو کال کرو اور ان سے مدد طلب کر لیں، شاید وہ آپ کو پیٹرول وغیرہ مہیا کر دیں۔ لاہور موٹر وے پولیس کو کال کی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ ہیں وہ ہمارے حدود میں علاقہ نہیں آتا، تو ہم آپ کی مدد کو نہیں آ سکتے۔ وہ خاتون اپنی گاڑی سائڈ پہ پارک کر کے مدد کا انتظار کرتی ہیں۔ وہ گاڑی میں ہی ہوتی ہیں، اتنے میں چند لوگ ان کی گاڑی کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اب وہ خاتون بھانپ جاتی ہیں کہ یہ ان کی نیت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اپنی گاڑی کو لاک کر دیتی ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں دروازہ کھولیں، شیشے کھولیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو بھی انہوں نے کچھ کہا، لیکن وہ خاتون اپنے جو ونڈوز ہوتی ہیں ان کو اوپن نہیں کرتی، کھولتی نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان حضرات نے، ان لوگوں نے، ان درندوں نے ان کی گاڑی کے شیشوں کو توڑا، اس خاتون کو ان کے بچوں کے سامنے گاڑی سے باہر نکالا، اجتماعی زیادتی کی۔ اجتماعی زیادتی کرنے کے بعد، ریپ کرنے کے بعد، انہوں نے اس عورت پر تشدد کیا، اور جب تشدد ہو چکا تو تب ہماری موٹر وے پولیس اور یہ جب نیوز چلی تو یہ سارے اس کی ریسکیو کو پہنچے۔ اب مطلب یہاں پر یہ کہنے کا ہے کہ اگر بات ہمارے میڈیا، دیکھیں آپ اس میں رول پلے کیا کر رہا کہ عورت کو اس رستے سے نہیں جانا چاہیے تھا، عورت کو اس رستے سے نہیں جانا چاہیے تھا، اکیلی عورت کیوں نکل گئی، فلاں کیوں نکل گیا۔ یہ ڈیبیٹ ہے نہیں، ڈیبیٹ یہ ہے کہ وہ حادثہ ہوا کیوں، اور ہونے سے پہلے کے جو حالات ہیں، اگر لاہور موٹر وے پولیس کو کال چلی گئی ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ ایسا کرٹسی کے طور پر ہی مدد کرنے کو چلا جاتا ہے، ایریا، حدود، ڈویژن جو بھی ہے۔ اور اتنا دردناک واقعہ، اس کے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کی ماں کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کی گاڑی کو توڑا جاتا ہے، اور اس کو وہیں پر چھوڑ کر وہ لوگ فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے لیے تو بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور جو بھی دل رکھتا ہے اس کے لیے ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے کہ ایک ماں کے ساتھ اس قدر بے دردی سے زیادتی کی جاتی ہے۔ ہمیں کچھ سیریسلی سوچنا ہوگا۔ ہمارے ہاں اب زینب کا کیس ہوا جو قصور میں تھی، اس کے ساتھ چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی، قصور میں تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اور میرا یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمران خان کا مینیفیسٹو تھا الیکشن کے دوران کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح خوشگوار بنائیں گے، انصاف، تحریک انصاف، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا ابھی تک اس بارے میں بیان آیا نہیں ہے۔ وہ خاموش ہیں، ان کی کابینہ خاموش ہے، کسی کا بیان نہیں آیا۔ اور ہمارے ہاں اگر ریپسٹ پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کی قانون میں سزا ہے تعمر قید، اور تعمر قید مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی فیئر نہیں ہے۔ ایک عورت کی عزت چلی جاتی ہے، ایک عورت کو اس قدر کرب اور دردناک اور اس قسم کے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ آرام سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے، اپنی عمر کاٹتا۔ ہمیں ایز اے نیشن ایک ریپسٹ کو اس قدر ایگزیمپلری سزا دینی چاہیے کہ اگر کوئی ریپ کرنا بھی چاہے تو 100 بار سوچیں۔ ہمیں اس کو، میں تو چاہتا ہوں ایسا ہو کہ بازار میں اس کو لٹکا کے پھانسی دی جائے،
ایک ایگزامپل سیٹ کر دیں یار. مطلب آپ اسلام کے قوانین کے مطابق ہی چلیں تو اس کو سنسار کر دو, اس کو مار دو, اس کو ایک ایگزامپل سیٹ ہو, لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھے. لوگوں کے دلوں میں قانون کا ڈر ہی نہیں ہے, کیونکہ پیسے سے سب کام پاکستان میں ہو جاتے ہیں. تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ دندناتا پھرتا ہے, جس کے پاس تعلقات ہیں وہ دندناتا پھرتا ہے. وہ جو چاہیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں انٹل اور انلیس اللہ کی اس پہ گرفت نہیں آتی. تو ہمیں کچھ ایسی سزائیں مقرر کرنی چاہیے, ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے, ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے, ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے تاکہ آئندہ اگر کوئی بھی ایسی حرکت کرنا چاہے تو 100 بار سوچے. اور بس اس کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتا, میں صرف ویڈیو بنا سکتا ہوں. اگر کسی اہل ذوق اور اہل جو اقتدار میں ہیں ان کے پاس یہ چلی جائے تو کچھ ایسا کر دیں. بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنی احتیاط, اپنے سب کچھ آپ نے اپنا خود ہی ہینڈل کرنا ہے. کو ہم یہ آپ گورنمنٹ کے لیے صرف ایک نمبر ہیں. اکثر آپ سنتے ہوں گے فلاں حادثے میں اتنے لوگ مر گئے, فلاں اتنے مر گئے, یو جسٹ اے نمبر. تو آپ اپنی فیملی, اپنے باقی سارے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر ان کو سیٹ کر کے نکلیں. اور اگر آپ کو اتنی رات کا سفر کرنا ہے تو ہر چیز کو آپ دیکھ کر چلیں اور ایک اچھا ایٹماسفیئر بنائیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.